دنیا میں رشتے تو بہت ہیں، مگر اگر کسی ایک رشتے کی تعریف قربانی، صبر، خاموشی اور بے لوث محبت سے کی جا سکتی ہے تو وہ باپ کا رشتہ ہے۔ باپ وہ بستی ہے جو خود ٹوٹ کر بھی بچوں کو جڑنے دیتا ہے، جو اپنی خواہشوں کو دل کے کسی اندھیرے کونے میں دفن کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی نادانی، بچپن کی ضد یا وقتی خواہشوں کے باعث اس باپ کو وہ مقام نہیں دے پاتے جس کا وہ حقیقی حقدار ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی باپ کی ہے جس کے پاس دولت نہیں تھی، مگر اس کا دل دنیا کے امیروں سے کہیں بڑا تھا۔ حامد ایک غریب مزدور تھا جو شہر کے ایک پرانے محلے میں ٹوٹی پھوٹی سی چھت کے نیچے اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے گھر میں غربت نے جیسے مستقل ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ روز کی مزدوری، وہ بھی اگر مل جائے تو چولہا جلتا، ورنہ اکثر فاقوں سے کام چلانا پڑتا۔ حامد کی بیوی صابرہ ایک باہمت عورت تھی جو تھوڑی سی چیزوں میں بھی گھر کو سنبھال لیتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ایان جو ابھی 8 برس کا تھا اور چھوٹی بیٹی گڑیا جس کی عمر بمشکل 5 سال تھی۔ دونوں بچے باپ کی جان تھے اور باپ بچوں کی دنیا۔ عید کا چاند نظر آنے والا تھا۔ محلے میں ہر طرف عید کی تیاریوں کا شور تھا۔ کہیں کپڑوں کی خریداری ہو رہی تھی، کہیں چوڑیاں کھنک رہی تھیں، کہیں مٹھائیوں کی خوشبو فضا میں گھل رہی تھی۔ مگر حامد کے گھر کا منظر مختلف تھا۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کئی دنوں سے مزدوری نہیں ملی تھی۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا اور جیب بالکل خالی تھی۔ حامد خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا حساب لگا رہا تھا کہ اگر کام مل بھی جائے تو پہلے آٹا آئے گا یا بچوں کی عید۔ ایان اور گڑیا جو ابھی ان سب باتوں کو سمجھنے کی عمر میں نہیں تھے، اپنی دنیا میں مگن تھے۔ وہ بار بار ماں سے پوچھتے، امی ہمارے عید کے کپڑے کب آئیں گے؟ امی گڑیا کے لیے چوڑیاں لیں گے نا؟ صابرہ بچوں کو پیار سے سمجھاتی، بیٹا ابو کے پاس پیسے ہوں گے تو ضرور لائیں گے، صبر کرو۔ مگر بچوں کی ضد بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھتے، ان کی آنکھوں میں ایک معصوم سی امید جاگ اٹھتی کہ ان کا باپ بھی سب سے اچھا ہے، وہ ضرور کچھ لے آئے گا۔ حامد یہ سب دیکھتا تو اس کا دل کٹ جاتا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں امید دیکھے اور اپنی جیب خالی پائے۔ اس امید کو پورا کرنے کے لیے وہ شام ڈھلے بازار کی طرف چل پڑا، حالانکہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا خریدے گا اور کس پیسے سے۔ بازار میں عید کا ہجوم تھا، دکانیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں، مگر حامد کو ہر طرف اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دکان پر رکا، پھر دوسری پر، مگر جب جیب میں ہاتھ ڈالتا تو خالی پن اس کے حوصلے کو توڑ دیتا۔ کچھ دکانداروں نے اس کی بوسیدہ قمیض اور پرانے جوتے دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹیں دی۔ کچھ نے صاف صاف کہہ دیا، بھائی دیکھ کر آیا کرو، یہ دکان تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ جملے حامد کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگتے گئے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے آنسو باہر نہ آنے دیے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک باپ کے آنسو کسی کو نظر نہیں آنے چاہیے۔ سردی بڑھ چکی تھی، بارش مسلسل برس رہی تھی۔ حامد ٹھٹھرتے ہوئے ایک پرانی گلی میں پہنچا جہاں پرانے کپڑے خریدنے والی ایک دکان تھی۔ وہیں اس کی نظر اپنے اوپر پڑی ہوئی واحد چیز پر ٹھہری، وہ پرانا کوٹ جو کئی سردیاں اس کے ساتھ گزار چکا تھا۔ یہی کوٹ اس کا واحد سہارا تھا جو اسے بارش اور سردی سے بچاتا تھا۔ کچھ لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، دل میں ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ اگر کوٹ بیچ دیا تو سردی میں کیسے رہوں گا؟ پھر بچوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ ایان کی مسکراہٹ، گڑیا کی ہنسی، فیصلہ ہو چکا تھا۔ حامد نے لرزتے ہاتھوں سے کوٹ اتارا اور دکاندار کے سامنے رکھ دیا۔ دکاندار نے کوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، زیادہ پرانا ہے، 800 سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ حامد نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ 800 روپے اس کے ہاتھ میں آئے، مگر ساتھ ہی سردی کا ایک طوفان بھی اس کے جسم میں اتر گیا۔ ان پیسوں سے اس نے ایان کے لیے ایک سستا سا سوٹ لیا، گڑیا کے لیے رنگین چوڑیاں خریدی اور گھر کے لیے تھوڑی سی مٹھائی۔ اب اس کے جسم پر صرف ایک پتلی سی قمیض تھی۔ بارش میں بھیگتا، سردی سے کانپتا وہ گھر کی طرف دوڑ پڑا، جیسے دیر ہو جائے تو بچوں کی خوشی چھن جائے گی۔ گھر پہنچتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے، بخار نے جسم کو جکڑ لیا، دانت بج رہے تھے۔ اس نے بمشکل بچوں کے ہاتھ میں تھیلیاں تھمائی اور زمین پر گر پڑا۔ صابرہ گھبرا گئی، اس نے حامد کے ہونٹوں سے نیم بے ہوشی میں نکلے الفاظ سنے، کوٹ، بچوں کی عید، تو اس پر حقیقت کھل گئی۔ یہ سن کر گھر میں سناٹا چھا گیا۔ ایان اور گڑیا جو پہلے خوشی سے اچھل رہے تھے، ساکت رہ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کپڑوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا اور روتے ہوئے بولے، ہمیں کپڑے نہیں ابو چاہیے۔ عید کی صبح جب حامد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچے نئے کپڑوں کی بجائے پرانے کپڑوں میں اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔
ایان نے باپ کا ہاتھ تھام کر کہا، ابو عید کپڑوں سے نہیں آپ سے ہوتی ہے، ہم یہ کپڑے واپس کر دیں گے، آپ کا کوٹ لے آئیں گے۔ حامد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے اس غریب گھر میں ایک ایسی عید منائی گئی جو شاید بڑے بڑے گھروں میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین ہماری چھوٹی خوشیوں کے لیے اپنی بڑی بڑی ضرورتیں قربان کر دیتے ہیں، کبھی ان کی مجبوری کو ان کی کنجوسی نہ سمجھیں۔